مجھے آج تیرے پہ رشک بھی آ رہا ہے، ترس بھی آ رہا ہے۔ اللہ کا نبی ہے تو جھوٹا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا تیری تبلیغ میں کوئی کمی ہے؟ کہا نہیں۔ کیا فرشتہ تیرے ساتھ جبرائیل نہیں ہوتا؟ کہا ہوتا ہے۔ کیا اللہ آپ کو دیکھتا نہیں؟ دیکھتا۔ مفہوم رد کرتا ہوں، پھر میرے ابا اللہ تجھے اپنا محبوب بھی کہے اور حبیب بھی کہے اور تجھے پتھر بھی پڑوائے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب باپ کی حالت میرے سے دیکھی نہیں جاتی، کب تک؟ سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹی کے رونے پہ رو دیے اور بیٹی کے رونے لگ میں بیٹی فکر نہ کر، وعدہ ہو چکا، یہ دین تو قیامت تک ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کے رہے۔ کیا یہ ذمہ داری حضور نے نہیں دی تھی؟ بلغوا انی ولو آیا، میری ایک آیت تمہارے تک پیغام پہنچے، اسے لے کے گھر نہ بیٹھنا، اسے لے کے پورے عالم تک پہنچانا۔ یہ کام صرف تبلیغی جماعت والوں کا کیوں ہے؟ جو کرتے انہیں تبلیغی جماعت کیوں کہتے ہو؟ آپ حضرات اس کام کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ عرشد صاحب اللہ بھلا کرے، پوری دنیا کے ملکوں کو پرکھا گیا کہ دیانتداری کون سے ملک میں زیادہ ہے۔ معذرت کے ساتھ پتہ ہے آپ کا پاکستان کتنے نمبر پر آیا؟ آپ کا پاکستان 146 نمبر پر آیا۔ ہر گلی میں جلسہ، ہر گلی میں مدرسہ، ہر گلی میں مسجد، ہر گلی میں خانقاہ، ہر گلی میں مراکز، ہر گلی میں آستانے، ہر گلی میں بچوں کے مدرسے، ہر گھر کے اندر ٹوپی پگڑی جائے نماز مدینے کا، تسبیح مدینے کی، خوشبو مدینے کی، لیکن کرتوت کافروں کے ہو رہے ہیں۔ دیانتداری پر کرپشن میں 2 نمبری کے اندر پاکستان دیانتداری میں 146واں نمبر آیا۔ جاپان کافروں کا ملک ہے، دیانتداری میں 1 نمبر پر آیا۔ اتنا بڑا تھپڑ منہ پر پڑا ہو۔ سعودیہ جاتے ہو نا عمرہ کرنے کے لیے، سعودی عرب کے اندر پاکستان کی مصنوعات کی پابندی۔ پاکستان سے عمرہ کرنے حاجی تو جا سکتا ہے، پاکستان سے حج کرنے حاجی تو جا سکتا ہے، لیکن یہاں کا مسالہ، یہاں کا چاول، یہاں کا سامان پاکستان میں نہیں جا سکتا۔ ان کا مولانا لوگوں کو شرم ہے۔ حضور نے فرمایا تھا میرے مدینے والوں کو دھوکہ نہ دینا، میرے مدینے والوں پہ خرچ کرنا، میرے مدینے والوں کی باتوں سے غصہ نہ کرنا، یہاں رہنا، تھوڑا رہنا، چلے جانا، جب موت سر پر منڈاوے پھر میرے مدینے میں ڈیرا لگانا، آتے جاتے رہنا۔ یہاں زیادہ رہنے کی وجہ سے کہیں میرے مدینے والوں کے مزاج سے تمہیں تنگی نہ ہو، تم انہیں برا نہ کہہ دو۔ حضور حجر مبارک سے باہر نکلے، کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حجر مبارک سے باہر نکلے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے سے باہر نکل کر اپنی باہوں کو ایسے سیدھا کر دیا تاکہ ہوا آپ کے اندر بازو میں گھسے۔ اب عائشہ نے یا رسول اللہ اندر آ جائے، ہوا چل رہی ہے، مٹی کے ذرے اڑ رہے ہیں، آپ اندر تشریف لائیں۔ بجائے اندر آنے کے آپ نے اپنا منہ بھی اوپر کے کھول لیا تاکہ مدینے کی مٹی کے ذرے اندر۔ مائی کہنے لگی یا رسول اللہ کیا؟ اما عائشہ تو نے مدینے کی مٹی کے ذرے عام سمجھ لی؟ تجھے پتہ ہے میرے قدموں کی برکت سے اللہ نے یہاں کے ذروں کو بھی شفا والا بنا دیا۔ تھوڑا سا میرے محترم غور کرو، غور کرو۔ فرمایا جس بچے کا نام محمد ہو اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارنا، جس بچے کا نام محمد ہو اسے گالی نہ دینا، اس کی بے عزتی نہ کرنا۔ جس بچے کا نام محمد ہو اگر وہ مجلس میں آ کے کھڑا ہو اس کے لیے جگہ چھوڑ دینا، اسے کھڑا نہ رکھنا، اسے مجلس میں عزت کے ساتھ بٹھانا، کیونکہ اس نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام لگا لیا ہے۔ کیوں ہمارے اندر اتنی دوریاں ہیں؟ جس باپ کا نام مسجد اور جلسوں کے اندر صدارت کی کرسی پہ لیا جاتا ہو، شرم نہیں آتی زمین کے بٹوارے پہ وہ باپ کا نام عدالتوں میں لیا جائے اور میں کوئی الحمدللہ میں کیس جت گیا، دب گیا تو کیس ہار گیا، تیرے باپ کا نام مسجدوں میں عزت سے لیا جاتا تھا، اس باپ کی بیماری پر مسجد میں دعا کرائی جاتی تھی، آج اس باپ کا نام تاریخوں میں بھگتا جا رہا ہے، اس سے بڑی بے عزتی کیا ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر بھائی صاحب جو ہمارے گھر ہے نا، گھر آپ حضرات کی زیادہ ہم تو پنجاب کی طرف کہیں تھوڑا پردہ اتنا نہیں، آپ کے جو گھر ہیں گھر کے باہر دیوار ہے، پردہ بھی ہے، ڈور بھی ہے، دروازہ، پھر دروازے کے باہر ایک دیوار ہے تاکہ کسی جانور کی نظر پردے پر بھی نہ پڑے۔ غیرت تمہاری اتنی ہے، اتنی غیرت ہونے کے باوجود جب تمہاری غیر پہ
بھائیوں سے حق لینے اور بھائیوں کو حق دینے کے لیے عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑی ہو کے کہتی ہیں اچھا بول اوئے اینی اچھا بول جل صاحب نے سنا. پھر بہنوں کی قبروں میں کھنچے مار مار کچی بول. اس وقت یہ غیرت کہاں توڑو دیوارے گھر کی کیوں؟ اپنے گھر کی غیرت اتنے کہ پردے پر بھی دیوار لگا رکھی ہے اور یہ گھر کے اندر رہنے والا اتنا بے غیرت ہو گیا کہ اس گاڑی میں سفر کر رہا ہے پانی پلانے کے لیے جو عورت تیرے پاس آئے. او بھائیو کیا ہو گیا؟ خدا کے واسطے اپنے کردار کو سنوارو، اپنے کردار کو نکھارو. اگر میں ہوں رہبر شریعت ورنہ ہوں میں بھی ڈگڈگی بجانے والا. اگر تم سنو تسی نوٹ بگاؤ میرا موڈ بنے نہ میرا. پوری دنیا کو آپ نے کیا پیغام دیا اس 12 ربیع الاول پر؟ آپ مجھے بتائیے. کمکمے، جھنڈیاں، مکان سج رہے تھے. کیا میسیج تھا پوری دنیا کو کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، ہمارا آئیڈیل کون ہے، ہم کس سے محبت کر رہے ہیں، ہم کس کی مان رہے ہیں، ہم کس کے چھوٹے، ہمارا کون بڑا ہے. پوری دنیا کے پیغام دیا. موبائلوں میں، ٹک ٹاکوں میں عورتیں کیا نہیں ناچی. میلاد گناہ نہیں ہے، حضور کی شان پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ گناہ ضرور ہے جب میری بیٹیوں کے پین فلیکس بازاروں کے کھمبوں پہ لگے. یہ گناہ. اتنی دولن بیوٹی پارلر میں نہیں سجی اس 12 ربیع الاول پر جتنا میلاد والی سج کر میلاد پڑھنے کے لیے. بادشاہ صاحب یہ بھی زمانہ آنا تھا کہ لڑکی میلاد پڑھے اور محفل والوں کو سونڈ میری مرضی کا نہیں تھا نا. حضور کی عائشہ، میری نہیں تیری نہیں، حضور کی عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی. علماء سے سنا ہے، رحمت عالم تشریف لائے. آپ نے گلی میں دیکھا بیوی کی آواز آ رہی، اندر جا کر چپ کرایا. وہیں ابو بکر عمر بلال کو بلایا. گھر کی عزت کا معاملہ تھا، پھر عزت کا دفاع بھی خود اپنے ہاتھوں سے کیا. روڑا تلاش کیا، اس کی مٹی بنائی، پانی لے کے گارا بنایا، پھر دیوار پر اندھیرے میں ہاتھ پھیرا. جس سوراخ سے تلاوت کی آواز باہر آ رہی تھی اس کی لپائی کی. پھر اندر گئے. عائشہ بندوبست باہر کا میں کرایا، اندر کا بندوبست نے کرنا ہے. قرآن پڑھنا ہے، مجھے سنا، فاطمہ کو سنا. اے میرے عائشہ قرآن کی تلاوت تو کر سکتی ہے لیکن بے شک یہ ساری امت تیری بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اپنی آواز کو تم اپنے بیٹوں کو نہیں سنا سکتی. محمد بھی غیرت والا، محمد کا گھر بھی غیرت والا. غیرت والے نبی کا دین اس غیرتی کی اجازت نہیں ہے. یہ میرے بھائیو جو یہ باتیں تمہارے سے کرے گا وہ گستاخ ہے. جو کرے گا ان کو عمر کا تھکا بیٹھا، وہ دیکھو تقریر ہی کوئی نہیں ہوئی، پہلے تھکا آیا، آنا نہیں پہ میرا کی سکتا کوئی نہیں. اور ابھی میں کہوں گا ایک ہاتھ بلند کرو، دوسرا بلند کرو، دو ہاتھ چاہ کے دو ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ چاہ کو. ماشاءاللہ تم ایسے پھدک کے دکھاؤ گے جب ناچنے کی تم نے کہیں سے وہ ریسل کر رکھی ہو. بس میرا آپ سے یہ ایک سوال ہے کہ جو محبت کا معیار آپ کا یہاں ہے وہ معیار آپ کا دکان پر کیوں نظر نہیں آتا؟ جو محبت کا معیار آپ کا مسجد کے اندر ہے، امام بھی ہونا چاہیے، جبرائیل کی اس کے اندر صفات بھی ہونی چاہیے، اس کی شلوار ٹخنوں سے اونچی بھی ہونی چاہیے، تقویٰ پرہیزگاری بھی ہونی چاہیے، وہ کسی دکان پہ کھڑا نہ ہو، موٹر سائیکل چلائے تو کبیرہ گناہ، کہیں بیٹھ کے کھانا کھائے تو کبیرہ گناہ، بیوی کو لے کے کہیں دوائی لینے جائے تو کبیرہ گناہ. امام اتنی صفات کا تو یہ صفات مقتدیوں میں تو بھی ہونی چاہیے. امام وہ جس نے آنکھ سے کبھی اپنی بیوی کو نہیں دیکھا ہو، اور مقتدی وہ جس نے موبائل کے پیکٹ کرا کے پوری دنیا کا گد ابھی 1 گھنٹے پہلے کمرے میں بیٹھ کے دیکھا ہے. اب پتہ نہیں کس کی نہیں ہوگی، پتہ نہیں پیچھے والے کی نہیں ہوگی. اللہ کو تمہاری دکانوں پر جو ملازم کام کرے قسم اٹھا کے بتاؤ کم سے کم تنخواہ کتنی لیتا؟ تمہاری دکانوں کے کولر بھرنے والا روڈ پر جھاڑو کم سے کم 18 سے 20 ہزار لے. تو یہ معیار تمہیں 5 وقت کی نمازیں پڑھانے والے کے لیے کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ اور موسیٰ کریم 8,000 10,000 12,000 تنخواہ کچھ بنتا ہے. اگر مسجد کے گلے نہ چوری ہوتا اور کیا ہوتا؟
دن رات میں مدرسوں میں. اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بچاوے. اس ربیع الاول کے مہینے میں میرے 151 پروگرام تھے. میں نے پھر تاریخیں بند کرنے کا نہیں آئی کیونکہ دسمبر کا آتا میں نے تاریخیں دے دی ہیں. اب میں نے کہا نہیں نومبر میں دوں گا بس. ابھی میں نے تاریخیں دے دی. کسی مدرسے والے نے یہ نہیں کہا جی نہیں چندہ نہ کرو بس. ساڑھے کو اللہ کا شکر ہر بندے نے روک ہی نکلایا. مولی قاسم نے بھی کان میں کہہ دیا ہر مدرسہ مقروض. رات جہاں پروگرام کیا وہاں چندہ ہوا پتہ نہیں کتنے مہینوں سے سادہ کی تنخواہ نہیں ملی. ایک جگہ پروگرام پر وہاں 3 پتہ نہیں 4 بجلی کے میٹر تھے. وہ سارے ہاں یہ رجحان کے اندر وہ 500 بچیوں کا مدرسہ تینوں بجلی کے میٹر اتار کے لے گئے. بجلی کے پیسے نہیں. پھر مولوی صاحب نے کلپ بھیجا کہ مولانا یہ اچار کی پھاڑیاں اور کئی سے اللہ واسطے کی 2 دیگیں آئی تھی. 500 بچیوں نے 2 دیگیں کھا کے گزارا کیا اور روزہ رکھا. کیا یہ عذاب ہمارے پہ نہیں پڑے گا؟ اگر یتیم کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ رکھی اس کا عذاب آتا ہے اور محمد عربی کے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے یہ عذاب ہمارے پہ نہیں ہے. سنو لغاری چوک والو اگر آپ جتنے بیٹھے ہو اس میں سے میں اللہ کی قسم شناخت کر کے 10 بندے 20 ایسے کھڑے کر سکتا ہوں جو 500 بچوں کے ادارے کا اکیلا خرچہ اٹھا سکتا ہے. لیکن نہیں بے حسی بڑھ چکی. دینے وہی 500 روپے دینے وہی 1000 روپے اور وہ بھی منت کر کے جو جنہاں بھائی وہ کھڑے ہو جاؤ خوش نصیب اللہ سب کو حج کرائے. 10 بندے کھڑے ہو جاؤ اللہ سب کو عمرہ کرائے. کب ہے اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں سے عذر کو. یہ معیار تھا اس امت کے خلاف کا. کہاں گیا ہوا ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی سربلندی کے لیے چندہ مانگا. تلوار والا تلوار لے کے آئے, ہتھیار والا ہتھیار لے کے آئے, زرہ والا زرہ لے کے آئے, توپ والی توپ لے کے آئے, کپڑے والا کپڑا لے کے آئے. سارے امیروں کی مجلس نہیں تھی, سارے متوسط طبقے والوں کی مجلس نہیں تھی. ان میں ایک غریب بڑا صحابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو عقیل انصاری بیٹھا ہوا تھا. اس وقت مجلس میں آ کے بیٹھا. میرے عزیزوں سے تھوڑی دیر پہلے گھر کے اندر اپنے بچوں کی بھوک پر رو کے آیا تھا اور دروازے پہ نکلتے نکلتے بیوی نے کہا او خدا کے بندے زیادہ نہیں ایک ایک کھجور کا دانہ تو لے آئیو تاکہ تیرے بچوں کا پیٹ نہ بڑھے. کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا, ایک ایک کھجور ہی کہیں سے اللہ واسطے لے آ تاکہ بچوں کے منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جائے. یہ نکیلے نہیں ڈالیں گے, ایک چھتر پکڑ کے نہیں کھڑے ہوں گے جب کہیں گے حوض کوثر کے حقدار ہوں میں. چپکے سے مجلس سے اٹھے اور سوری رات مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتے رہے. کھیتوں میں میرا عزیزو باہر کھلیانوں میں چکر لگاتے رہے. کھیت کا مالک ملا کہ بھیا مزدوری کرا لے. اللہ اکبر. میری غیرت کا سوال نہیں, اسلام کی غیرت کا سوال ہے. اسے کیا ہوتا ہے اسلام کیا ہوتا ہے؟ اب بابا سدھیا گلہ کر بجارتے ہیں بجار کہ بھائی مزدوری ملے گی. میں نے کہا ہاں. کھیت تو کنویں سے پانی نکال کے کھیتوں کا لگا, کیا ملے گا؟ جھولی بھر کھجوریں ملے گی. انہوں نے کہا بابا کہے گا کم ٹھیک ہے. ساری رات کھیت کو پانی لگاتے رہے. صبح میرے عزیزو کھجوریں مٹھی بھر نہیں جھولی بھر ملی. لے کے جب گھر کے پاس سے نکلنے لگے بیوی نے دیکھ لیا. ابو عقیل ذرا اندر آئیو, جھولی میں کیا لے کے جا رہا ہے؟ کہ کھجوریں کہاں؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چندے میں جمع کرا کے آ رہا ہوں. گھر والی کہنے لگی زیادہ نہیں مانگتی, 3 دانے دے دے. تجھے پتا تیرے بچوں نے کتنے دن سے نہیں کھایا. کہ خدا کی بندی 3 دانے تجھے دے کے چلا جاؤں. اسلام کے مجاہدوں کی تعداد زیادہ ہو, یہ کھجوریں سب میں 2 تقسیم ہو جائے, 2 بندے باقی رہ جائیں. اللہ کا نبی کہ 3 دانے اور ہوتے ان کا بھی گزارا ہو جاتا. اے میری گھر والی بتا میں تجھے 3 دانے دے کے جاؤں, محمد کے جانثاروں کی بھوک کا کیا بنے گا؟ کہ ہماری بھوک کا, ہمارے دسترخوان کا اللہ وارث.
مسئلہ گھر بچانے کا نہیں، دین بچانے کا، اسلام بچانے کا، دین پھیلانے کا۔ جب یہ کھجوروں کی مٹھی جھولی لے کر مسجد نبوی میں گئے، ادھر اناج کے ستوں کے، کھجوروں کے، کپڑے کے، پیسے کے ڈھیر لگے ہوئے، اتنی ان کو شرم آئی، یہ کھجوروں کی جھولی یوں کر کے چھپا کر مسجد نبوی کے دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ خود کو دعاؤنا کے لال کی نگاہ سے چھپا لیا۔ اللہ کی نگاہ سے کیسے چھپاتے ہیں؟ آسمان سے اللہ کے مقرب فرشتے آئے، کملی والے تیرے دیوانوں میں ایک دیوانہ آیا، کوئی اونٹ لے کے آیا، کوئی گھوڑے لے کے آیا، کوئی سوار لے کے آیا، کوئی سواری لے کے آیا، محمد تیرا جانثار ساری رات محنت کر کے ایک جھولی کھجورے لے کے آیا، اور ایک کی خیرات کو آپ نے بیٹھ کے قبول کیا۔ کھجورے دینے والا، ستو دینے والا ڈھیر تیرے قدموں میں ڈال کے گیا۔ کملی والے اس کی کھجوریں کم ہیں، اس کی محبت آسمانوں سے زیادہ۔ کملی والے اللہ کہہ رہے اٹھ اس کے کھجور کو، کھجوروں کو لے کے آ، قربان جاؤ۔ کملی والے نے کھجوریں ہاتھ میں پکڑی اور یہ بھی کہا ہوگا مبارک 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 ہو، تیرے صدقے تیرے خیرات کو اللہ نے قبول کر لیا۔ جتنا دینے والوں کو ملا، اس مٹھی پر کھجوروں پر اللہ نے تجھے دینے والوں سے زیادہ عطا فرما دیا۔ ایک جھولی بھر کھجور میرے عزیزوں نبی کے دیوانے نے دی تھی۔ رب اکبر کی قسم ہے، جتنے امیر کلمہ پڑھیں گے، جتنے غریب کلمہ پڑھیں گے، عربی عجمی کلمہ پڑھیں گے، چھوٹے بڑے کلمہ پڑھیں گے، محمد کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیری ایک پٹھی کھجوریں، رب اکبر کی قسم ہے، اس میں اس صدقے کا، اس خیرات کا گیت قیامت کی صبح تک ممبروں پہ گاتا جائے رہے گا، قیامت تک گایا جائے گا۔ بات 100 روپے چندہ دینے والے کی نہیں، بات 10 روپے دینے والے کی نہیں، بات میرا عزیزوں 50 روپے دینے والے کی نہیں۔ بیوی گھر میں کہتی ہے مجھے نہیں پتا، مسالہ بھی آئے گا، دودھ بھی آئے گا، بچوں کے لیے کھانا بھی آئے گا، غذا بھی آئے گی، سبزی ترکاری گھی بھی آئے گا۔ جاتے جاتے کہہ رہی ہے پیاز تو یاد ہی نہیں رہے، ٹماٹر مرچی دھنا یاد ہی نہ رہا۔ میرے عزیزوں بتاؤ جب 5000 کا سامان منگوایا تو کیا بیوی کو 100 روپے دے کے جاؤ گے؟ ختم نبوت کی پگڑی کو اچھالا جا رہا ہے، اسلام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، مذہب کے نام پر طرح طرح کے اونچے ہتھ کنڈے ٹی وی کے موبائل چینلوں پر میرے عزیزوں، میری امت کے نوجوان کو میرے عزیزوں ایسی ایسی باتیں کر کر ایمان اور قرآن سے دور کیا جا رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تو پھر بھی 100 روپے دے کے چندے کی رسید مانگ رہا ہے۔ کیا ٹی وی کے چینلوں پر نماز کے انکاری آ کے نہیں بیٹھ گئے، قرآن کے انکاری آ کے نہیں بیٹھ گئے، پردے کے انکاری آ کے نہیں بیٹھ گئے؟ جس بچے کو لوریاں دے دے کر قرآن کی، جس بچے کو کانوں میں اذانیں دے دے کر ہم نے مسلمان بنایا تھا، آئے گی میری بدنصیبی، یہ سکولزم نے دنیا کی بے حیائی کو اتنا اس کے سامنے نکھارا کہ ہمارے بچے نے جو اذانیں سنی تھی، رب اکبر کی قسم ہے اسے کلبوں کا رستہ تو آیا، اسے پکنک منانے کا رستہ تو آیا، مری نارا کا وہاں جانے کا رستہ تو آیا، آئے ری بری بدنصیبی ہمارا 25 سال کا جوان مسجد کا رستہ ہی بھول گیا ہے۔ اسکول کالج پڑھنے سے منع نہیں کرتا، اللہ کا شکر ہے میری بیٹی خود ڈاکٹر بن رہی ہے، 2 سال ہے، میرے بچے خود اسکول کالج کے اندر پڑھ رہے ہیں، لیکن عالم بھی ساتھ ساتھ بن رہے ہیں۔ میرے بچوں ڈاکٹر بناؤ تمہاری مرضی، وکیل بناؤ تمہاری مرضی، حافظ بناؤ تمہاری مرضی۔ میرے عزیزو یہ کتاب جو تیرے میرے لیے اتری، جس کتاب کے لیے ابوبکر کے چہرے پر مارا گیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے منہ پہ تھپڑ مارا گیا، سیدہ سمیہ کے جہنگاہ پہ ورچہ مارا گیا، امیر حمزہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون نکلا، آپ کے چہرے پہ ضربیں آئیں، آپ کا چہرہ لولعان ہوا، شیب ابی طالب میں نبی کی خدیجہ سمیت محمد کا گھرانہ صحابہ سمیت 3.5 سال بیٹھا رہا، پانی بنتا کھانا بنتا۔ اس کتاب کی کملی والے نے میرے عزیزو اللہ اکبر، کملی والے کے یاروں نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا۔ اب میرے عزیزو صرف سکول کالج پڑھیں گے تو اس قرآن اس نصاب کو کون پڑھے گا؟ تمہارے علاقے کا ایم پی آوے، تمہارے علاقے کا ایم ایل اے آوے، بڑا بڑا سردار آوے، کبڈی کے میچ کھیلنے والوں کو 50,000 روپے دے کے چلا جائے گا، میرے عزیزو کرکٹ والوں کو 1,00,000 روپے دے کے چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو اسکول کا کوئی فرنیچر دے کے چلا گیا، کوئی ایسی لگوا کے چلا گیا، کوئی پنکھے لگوا
کے چلا گیا. آئری میری بدنصیبی, خدا کا قرآن آباد ہو جائے. امیر تو دور کی بات, اس کے لیے غریب کو بھی احساس کوئی نہیں ہوا ہے. اگر تو یہ ذمہ داری ہے کسی اور کی تو چلو وہ موج مستی کریں, دعا کے بعد لنگر کھائے, گھروں گھر جائے. اگر یہ ذمہ داری آپ کی, میری, میرے بیٹے کی, میری بیوی کی, میری ماں کی, میری بہن کی, جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, رب اکبر کی قسم, اب دکان اور قرآن, دکان کی, مکان کی, اولاد کی ذمہ داری باری میرے عزیزو, یہ ذمہ داری کا ذمہ اللہ نے پہلے ہمارے سروں پہ رکھ دیا ہے. کیوں میرے عزیزو زبان سے مٹھاس کا بول نہیں نکلتا؟ کیوں یہ زبان سے پگڑی تمہارے پاس ہے, داڑھی تمہارے پاس ہے, کردار تمہارے پاس ہے, مسجد تمہارے پاس ہے, علم عمل تمہارے پاس ہے. دین کے اندر 6 باتیں ایسی ہیں جن کو سیکھ کر اوپر عمل کرنے سے دین پہ چلنا آسان ہو جاوے. پہلے کلمہ, پھر نماز ہے, پھر علم و ذکر آوے گا, پھر اکرام مسلم آوے گا, پھر میرے عزیزو اللہ اکبر صحیح نیت آوے گا, پھر دعوت و تبلیغ آئے گا. اتنا بڑا دین کا نصاب ہے, امت کے سامنے پیش کر رہے ہو. رب اکبر کی قسم, یہ نصاب تمہاری بیوی کو کیوں نہیں آتا, یہ نصاب تمہارے بچوں کو کیوں نہیں آتا؟ آج جتنے مجمع کے اندر بیٹھے ہو, قسم اٹھا کے بتاؤ, بیوی جو 30 سال سے تمہارے گھروں میں آئی ہے, اللہ اکبر, جو تمہارے 8 بچوں کی ماں بنی, جھاڑو جو تمہارے گھر میں صفائی وہ کرے, جھاڑو وہ دے, تمہارے یاروں کا کھانا وہ تیار کرے, تمہارے ملازموں کے واسطے روٹی وہ پکاوے, تمہارے جانوروں کے واسطے چارہ وہ اکٹھا کر کے لاوے, تمہارے گھر کو جنت بنا دے, تجھے تیری نسل کو آباد کر دے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, میرا بچہ دنیا میں نہیں آ رہا تھا, اللہ اکبر, ڈاکٹر نے پریشر کا کہہ دیا, تیری نسل کو بڑھانے کے لیے اس نے 4 سال میں پیٹ کو مختلف جگہ سے سینے دلوائے. اللہ اکبر. اور میرے پیاروں, قسم اٹھا کے بتاؤ, جو عورت جوان تمہارے گھر میں آئی تھی, بوڑھی ہوگی, چلا اس سے نہیں جاتا, دیکھا اس سے نہیں جاتا, پکڑا سونا اس سے نہیں جاتا, بیٹھا اس سے نہیں جاتا. قسم اٹھا کے بتاؤ, اور 30 سال کے مولانا, 30 سال کے عبدالحنان, سارے 30 سالوں میں کبھی ایک مرتبہ بھی تو نے بیوی سے کلمہ سنا ہے؟ کبھی بیوی سے کہو جس کلمے کی بنیاد پہ جنت میں جائیں گے, تو مجھے کلمہ سنا دے. جو نماز آپ نے تبلیغ میں سیکھی, جو مصنوع نماز کا قاعدہ آپ کو میرے عزیز نورانی عربی قاعدہ پڑھنے سے پہلے مدرسے میں پڑھایا گیا, جو نماز رکوع سجود میں آپ کو کلمات آتے ہیں, قسم اٹھا کے بتاؤ, کیا وہ تمہاری بیوی کے صحیح الفاظوں کی صحیح ادائیگی ہے؟ سنی کبھی بیوی سے نماز؟ رات کو سے اپنے بستر پر لٹایا, اپنے میرے عزیزوں اپنی خواہش کی لذت بنایا, پھر میرے دوستوں سے چائے پانی کے لیے کھڑا کر دیا, صبح سے لے کر شام تک جو کولو کا بیل بنے. بھائی روزن میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, بھائی عارف صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, چولہے وہ تمہارے سنبھالے, گھر وہ تمہارے سنبھالے, رات کو تمہارے ساتھ بستر پہ لیٹ کے لذت ہے تمہاری پوری کرے, شرم ہی نہیں آتی سیروں کے لیے کسی اور کو لے کے جا رہے ہو. اصل توقدار سیر کی یہ تھی. کہاں چلے؟ مری گئے تھے, منڈے کھنڈے گئے تھے, بیوی کہاں تھی؟ اصل تو اسے سیروں پہ لے کے جانا تھا. یہ کس دلے کے ساتھ جاتی, کس کنجر کے ساتھ جاتی؟ جب تم نے اس کھنکے سے اس کو آوارہ کر دیا, پھر تمہاری غیرت کے جنازے تمہاری آنکھوں کے سامنے نکلنے لگ گئے.